السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ٹائم۔ آج کی جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس کا نام ہے آسیبی مکان۔ یہ فیبروری 1917 کا واقعہ ہے۔ میرے والدین پی ایچ اور لینا مرفی کو اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ نوبیاتا جوڑے کو مکان کے حصول میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے 2 اور نوبیاتا جوڑوں کے تعاون سے ایک مکان کرائے پر لیا جس پہ ہر جوڑے کے لیے صرف ایک کمرہ تھا۔ کئی ہفتوں کی تگ و دو کے بعد سانتا آلیف کیفے کے نواح میں ایک ایسا مکان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں 7 کمرے تھے اور کرایہ بھی بہت کم تھا۔ یہ مکان ایک سڑک کے اختتام پر کھیتوں کے بیچ واقع تھا اور عقب میں خوش رنگ درختوں کے جھنڈ تھے۔ 3 منزلہ مکان سورج کی روشنی میں دور سے چمکتا دکھائی دیتا۔ تینوں جوڑے خوشی خوشی نئے مکان میں منتقل ہوئے۔ پہلی منزل میں سامان رکھا کیلٹ اینڈ کیتھرین نیلسن نے سامنے کے رخ والی خوابگاہ پسند کی۔ ڈیک اور نورے چیپمین نے دوسری منزل پر ایک وسیع عریض کمرہ کو خوابگاہ بنایا اور میرے والدین کے حصے میں وسیع ہال کے سرے کا کمرہ آیا۔ مکان چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے تیسری منزل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ گرمی سے بچاؤ بھی رہے اور سامان بھی زیادہ بکھرنے نہ پڑے۔ سامان کو ترتیب دینے اور مکان کی آرائش میں زیادہ وقت نہ لگا کیونکہ مکان پہلے سے ہی خوب سجا ہوا تھا۔ گھر کی تزئین و آرائش شاندار باغیچہ، سنگ مرمر کے چبوترے مالکوں کے امیر ہونے کی شہادت دے رہے تھے۔ نوجوان جوڑے حیران تھے کہ مالکوں نے اس قدر شاندار مکان چھوڑنا کیسے گوارا کر لیا۔ امی کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا جنون تھا اور اس مکان میں پرانی چیزوں کا خزانہ دیکھ کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سامنے کی خوابگاہ میں شاندار ٹائلوں کی مخروطی انگیٹھی تھی۔ یہ کیا کمرہ بیدوی تھا، چھت گنبد دار جس کے وسط میں خوبصورت زنجیروں کے ساتھ مورتیاں لٹک رہی تھیں۔ خوبصورت بالکونی نے مکان کا حسن دوبالا کر دیا تھا۔ انہیں اس مکان میں آئے ہوئے چند دن گزرے تھے کہ کیتھرین اور نورے اور امی سیڑھیوں کے دروازے پر رنگ کر رہی تھیں کہ انہوں نے بل کھاتی ہوئی آئینی سیڑھی پر کسی کے دوڑنے کی آواز سنی۔ وہ تینوں یکلخت مڑی۔ پوری سیڑھیاں ان کے سامنے تھیں تاہم پیروں کی چھاپ کے باوجود سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات جب انہوں نے اس کا ذکر مردوں سے کیا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کئی روز بعد رات کو جب گھر کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے کہ کیتھرین کی خوفناک چیخ نے پورے گھر کو جگا دیا۔ وہ پکار رہی تھی، کوئی میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بچاؤ، میں اٹھ نہیں سکتی۔ سب اس کی خوابگاہ میں جہاں گھسے وہ کسی نادیدہ طاقت سے الجھی ہوئی تھی اور وحشیانہ انداز میں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا رہی تھی جیسے ہی ہوا سے لڑ رہی ہو۔ اس کے خاوند کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ وہ کیتھرین کو بستر سے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ نادیدہ طاقت نے زور کے دھکے سے کیتھرین کو فرش پر گرا دیا۔ اس کے ٹخنے پر موچ آ گئی اور سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ کیلٹ اور کیتھرین تو اسی دن مکان چھوڑ دینا چاہتے تھے مگر انہیں دوسروں کے اصرار پر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ کیتھرین کے علاج کے لیے جس ڈاکٹر کو بلایا گیا وہ اس علاقے کا پرانا باشندہ تھا اور مکان کے مالکوں سے اچھی طرح واقف۔ جب اس سے رات کے واقعے کا ذکر گیا تو وہ بڑبڑایا، عجیب بات ہے، یہ مکان۔ پھر ایک دم خاموش ہو گیا اور اصرار کے باوجود مزید کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ چند دن بعد پھر سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی چھاپ سنائی دی جو سیڑھیوں کے سرے پر چند لمحوں کے لیے رک گئی اور جب دوبارہ سنائی دی تو غسل خانے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میرے ابا سیڑھیوں کی طرف لپکے غسل خانے میں جہاں پہنچے وہاں کوئی نہ تھا لیکن پانی پوری طرح گر رہا تھا۔ ابا نے پانی بند کیا اور واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ ابا اس کے تعاقب میں دوڑے، سیڑھیوں کے اوپر جا کر آواز کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ غسل خانے کی طرف بڑھی۔ پھر ان کو دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی لیکن دروازے میں قطعاً کوئی جنبش نہ ہوئی اور نہانے کے ٹب میں پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی حالانکہ پانی بالکل بند تھا۔ شام کو جب گھر کے لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو سیڑھیوں سے کسی کی اترنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ سامنے ہال کی طرف
دوڑے۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکل گیا، حالانکہ کلاڈ نے اس دروازے میں تالا لگا رکھا تھا۔ کلاڈ کو شک ہوا کہ کوئی اوپر ہے۔ وہ اطمینان کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ اچانک بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ کوئی نیچے آ رہا تھا۔ وہ غیر محسوس طور پر کلاڈ کے پاس گزر گیا اور ٹھنڈے سانس کی ہوا کلاڈ سے ٹکرائی۔ اس کے بعد ساری سیڑھیاں پر ایسی بدبو پھیل گئی جس سے متلی آنے لگی تھی، اور یہ بدبو کئی روز تک پھیلی رہی۔ وہ ان واقعات کے بعد مکان چھوڑ دیتے، لیکن کرایہ بہت کم تھا اور اب تک اس خیال سے رکے ہوئے تھے کہ یہ محض وہم ہے۔ لیکن اس روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ کوئی واقعہ رونما ہوا تو وہ مکان چھوڑ دیں گے۔ ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہے تھے، چھکڑے کی کڑکڑاہٹ سے جاگ اٹھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور چھکڑے کے پہیوں کی کڑکڑاہٹ سے مل کر عجیب ارتعاش امیز شور پیدا ہو رہا تھا۔ یہ شور آہستہ آہستہ مکان کے عقب میں جا کر ختم ہو گیا۔ پھر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی جو بتدریج بلند ہوتی گئی، لیکن کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا۔ ایک نیا شور پیدا ہوا، بھاری باکس چھکڑے سے اتارے جانے لگے۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، چھکڑا جیسے چل پڑا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی کڑکڑاہٹ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے بعد ہفتے میں 2 بار ایسا ہونے لگا اور یہ معمول بن گیا۔ کئی ہفتے بعد اچانک ایک نئی افتاد پیش آئی۔ مکان کے عقب میں ایک پرانی اور زنگ آلود پن چکی عرصے سے مقفل پڑی تھی۔ ایک روز طلوع سحر سے پہلے پن چکی کی چوٹی پر شور پیدا ہوا، پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھنے والوں کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن کوئی چیز تھی جو پون چکی کے پتھروں سے رگڑ کھاتی ہوئی غراب کی آواز سے نیچے گری تھی۔ ابا نے جب اس واقعے کا ذکر شہر میں کیا تو انہیں بتایا گیا کہ کئی سال پہلے ایک مزدور پن چکی سے گر کر مر گیا تھا۔ اس وقت تیز جھکڑ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکان میں شور کے عادی ہوتے گئے۔ ایک صبح انہیں ایک نئے حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈک تہہ خانے سے میوے کا مرتبان لینے گیا۔ اس نے ایک چھوٹے باکس پر کھڑے ہو کر اونچے طاق سے مرتبان لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اسے معمولی زلزلہ قرار دیا اور الرٹ ہو گیا، مگر زلزلے میں شدت پیدا ہوتی گئی اور وہ ایک دھچکے سے سر کے بل گر پڑا۔ جھٹکا رکا تو تاریک کمرے کے ایک کونے سے گہری آہ سنائی دی، جیسے کوئی دیو سانس لے رہا ہو۔ ڈک مرتبان اٹھا کر واپس ہوا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آہ اور شور دوبارہ سنائی دیا، جو غصے اور اضطراب سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے ساتھ شور بھی رک گیا۔ میرے ابا اور کلاڈ نے اسے ڈک کے اعصابی تشنج کا کرشمہ قرار دیا۔ وہ دونوں تہہ خانے میں اتر گئے اور شور دوبارہ بلند ہونے لگا۔ انہیں ڈک کی زبان پر یقین آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شور ان کا تعاقب کرتا رہا اور اس وقت تک تھما جب باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ امی نے مذاقاً کہا، تہہ خانے میں ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جس کا آدھا در انسان اور آدھا بیل کا ہے، مگر اس پر کوئی نہ ہنسا بلکہ سب سنجیدہ ہو گئے۔ کلاڈ نے بازار سے مضبوط چٹکنی لا کر تہہ خانے کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ ایک دن بعد دوپہر امی، کیتھرائن اور نورا تیسری منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر چڑھیں۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر آگ کا الاؤ روشن تھا۔ تیسری منزل کی برساتی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ دروازے کھلے چھوڑ کر اوپر چھت پر چلی گئیں۔ چند لمحے بعد الاؤ سرد پڑ گیا اور دروازہ جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا، جیسے وہ اپنی کوشش کے باوجود کھول نہ سکی۔ کئی گھنٹوں بعد رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور ان کے خاوند گھر لوٹے تو انہوں نے اپنی بیویوں کو باہر نکالا۔ دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا تھا۔ چٹکنی لگی تھی اور اسے مزید احتیاط کے لیے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد امی کے دادا دادی مسٹر اور بیگم کلاس ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹکنے قد کی خاتون تھیں، لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھیں۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے حامل تھے، مگر دادا ابا ایسی چیزوں کو روحانی قرار دیتے تھے۔ خشک سالی
میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مدد چاہتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان پر مرکوز کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھیں۔ وہ خود اپنی 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر پروجمان تھیں۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک کر دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ لیکن اس گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ کمرے میں خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ جی تو میرے لسنرز، یقیناً آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ قسط نمبر 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے، آسانیاں بانٹیں۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔